में जहां भी हैं, हम आपकी समातों में। सुनो एफएम, पाकिस्तान की आवाज। मेंशन कर रखी है, जिस वजह से पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अगर पाकिस्तान के पानियों में रुकावट डाली जाती है तो फिर इसको पाकिस्तान एक एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करेगा और पाकिस्तान उसके ऊपर रिटालिएशन का अंडर द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पूरा हक रखता है, क्योंकि पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान के जो 3 रिवर्स हैं जो इंडस वाटर्स ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को दिए गए, उनके पानियों में अगर रुकावट डाली जाती है तो ये एक इंटरनेशनल वायलेशन होगी, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की वायलेशन होगी। इंडस वाटर्स ट्रीटी जो 1960 में पाकिस्तान इंडिया ने जिसके ऊपर साइन किए, और उसके बाद से तमाम जंगों के अंदर भी और डिप्लोमेटिक क्राइसिस के अंदर भी ये ट्रीटी सर्वाइव करती चली गई। मगर इस दफ़ा भारत के प्राइम मिनिस्टर जो आरएसएस की मेंटालिटी, हिंदुत्व की मेंटालिटी के नीचे काम करते हैं, उन्होंने एक यूनिलैटरल डिसीजन लिया, और ये एक प्रोवोकेशन के तौर पे तस्वर किया जाएगा कि उन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ, जो कि स्टेज मैनेज्ड दहशतगर्दी थी पहलगाम के अंदर, जिसमें पाकिस्तान को एक्यूज़ किया गया और पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी लॉन्च किया गया, तो उसके बाद से भारत की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान के जो पानी है उनके फ़्लो में भी कमी की जाएगी, और ये बहरहाल कमी महसूस भी किसी हद तक की जा रही है। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान इसको बहुत ही शदीद अंदाज से रिटालिएट करने की पूरा हक रखता है। पाकिस्तान के जो पानी है, जो 3 दरिया हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें इंडस है, झेलम है और चनाब है, उनमें पानी को रवां दवां रहना चाहिए अगर भारत इस खित्ते में सलामती चाहता है, अमन चाहता है। क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ इस तरह की एग्रेशन, जिसको वाटर एग्रेशन, पानी की जारियत कहा जाता है, वो करेंगे तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल कन्वेंशंस, कवानीन के तहत, यूएन चार्टर के तहत तमाम वो उसके पास
جو آپشنز ہیں موجود ہیں کہ وہ جیسے چاہے اس کے اوپر ریئیکٹ کر سکتا ہے. ہاں ہم بات کریں گے حامد سرفراز صاحب اور وقار شیرازی دونوں پانی کے ایکسپرٹس ہیں, پانی کے معاملات کے اوپر ان کی ایکسپرٹیز ہے, ان سے بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں. میں سٹارٹ کروں گا حامد سرفراز صاحب سے. تھینک یو سو مچ حامد سرفراز صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام فورم کو. اچھا بتائیے گا, ایک تو جو سگنیفیکنس ہے 3 دریاؤں کی پاکستان کی ایگریکلچر کے لیے, یعنی انڈس اور چناب اور جہلم کی ہم بات کریں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی ایگریکلچر کو سسٹین کرنا, پاکستان کی اکانومی کو سسٹین کرنا, اینڈ اگر اس میں پانیوں میں ڈسرپشن آتی ہے, ان کے فلو میں کمی کی جاتی ہے. ظاہر ہے ابھی آپ جانتے ہیں حامد صاحب کہ مکمل طور پہ پانی کی بندش تو انڈیا کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کر سکے, اس کے لیے ڈیمز درکار ہوں گے اور اگلے 15 سے 20 سال اور ملٹی بلین ڈالرز کے پروجیکٹ ہوں گے. اگر پاکستان کے پانی میں بھی کمی کی جاتی ہے تو اس کا پاکستان کی ایگری سیکٹر پہ امپیکٹ اس آنے والی جو اس وقت جو موجودہ موسم ہے گرمیوں کا کیا آ سکتا ہے پاسبلی؟ جی بہت مہربانی. اس میں سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان جب بنا تو ہمارے کچھ علاقے سیراب ہوتے تھے مشرقی دریاؤں سے, جو ستلج, راوی اور بیاس تھے جی, اور باقی جو علاقے تھے وہ ہمارے جو مغربی دریا ہیں ان میں سے انڈس ہے, چناب ہے اور جہلم ہے, اس سے سیراب ہوتے تھے. لیکن اس کے اندر پھر بہت سارا پانی ہمارا جو چترال سے جو ریور جا کے پھر دریائے کابل میں مل جاتا ہے, جو وہ واپس پھر پاکستان میں آتا ہے, وہاں سے بھی پانی آتا ہے. پھر پاکستان کے اپنے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ جب بارشیں ہوتی ہیں وہاں سے چشمے بھی ہیں, وہ پانی بھی اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے. تو اس وقت یہ جو جس کو انڈس ریور سسٹم کہتے ہیں, اس کے اندر کوئی تقریباً 136.1 ملین ایکڑ فیٹ پانی, یہ ایک ایوریج ہے, کسی سال میں زیادہ ہو سکتا ہے, کسی سال میں کم ہو سکتا ہے. اتنا پانی ہمیں دستیاب ہوتا ہے, اور اس سے ہمارے ہاں کوئی تقریباً پاکستان اور ایون اس میں کشمیر کے کچھ علاقے شامل ہیں, یہ ملا کے تقریباً کوئی 20 ملین ایکڑ اراضی جو ہے وہ اس سے سیراب کی جاتی ہے. اوکے جی. تو پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ جو خاص طور پہ جو نہری علاقہ ہے وہ اس سے سیراب ہوتا ہے. اور جب ہمیں یہ 1960 میں یہ معاہدہ ہم نے کیا تو جو اس کے اندر مختلف ممالک شامل تھے, انہوں نے باقاعدہ اس وقت کوئی 1.2 بلین ڈالر کا فنڈ سیٹ اپ کیا تھا, جس سے نہریں بنائی گئی تھیں تاکہ ہم جیسے جو ہم نے منگلا ڈیم بنانا تھا تو منگلا ڈیم سے پھر پانی نیچے ٹرانسفر کیا جائے, کیونکہ اس وقت نہریں تو پرانے نظام کے مطابق بنی ہوئی تھیں. تو بعد میں ہم نے پھر لنک کینالز کا پورا ایک سسٹم بنایا تاکہ ہم پانی کو ٹرانسفر کر سکیں ان علاقوں میں جو ایکچولی مغربی دریاؤں سے سیراب کیے جاتے ہیں. تو اب اگر اس وقت جو پوری کی پوری ریلائنس ہے ہمارے تمام جو نہری علاقہ جات ہیں ان کی اس انڈس ریور سسٹم کے پانی کے اوپر ان کی ریلائنس ہے, وہ اسی پہ انحصار کرتے ہوئے اپنی کاشتکاری کرتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ فوری طور پہ نہ ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے اور نہ یہ ممکن ہے, یعنی اگر وہ ڈیم بنا بھی لیں تو بھی اس پانی کو مکمل طور پر روکنا ممکن نہیں ہوتا. اس کی میں سادہ سے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں 2022 میں ہمارے پاس بے شک عمومی طور پر پانی کی کمی رہتی ہے, لیکن جب پانی اتنا آ گیا تو ہم روک تو نہیں پائے نا, وہ تو سمندر میں چلا گیا. ٹھیک ہے جی. تو پانی کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں, آپ اس کی جو سیزنیلٹی ہے کہ وہ کس وقت میں پانی چاہیے وہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے, تو اس میں ڈسرپشن کر سکتا ہے, وہ اس کو بھی مکمل روک نہیں سکتا, کیونکہ انڈیا نے جو چناب اور جہلم, انڈس کے اوپر تو کوئی ڈیم نہیں ہے ان کا, لیکن جو چناب اور ریور کے اوپر, چناب اور جہلم کے اوپر جو انہوں نے ڈیم بنائے. اچھا حامد سرفراز صاحب مجھے ذرا جانے دیجیے گا وقار شیرازی صاحب کی طرف. وقار شیرازی صاحب, ایک تو بھارت نے جو پانی ہے اس کو ویپنائز کر دیا, یہ کہہ کے جب پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر. اب کیونکہ یہ تو انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے, آف کورس اس کی وائلیشن دونوں ملک نہیں کر سکتے, دونوں کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ اس کو آلٹر بھی نہیں کر سکتے, لیٹ الون کو اس کو ایبروگیٹ کریں. اب جو اس وقت جیسے ابھی وقار صاحب بات کر رہے ہیں کہ ٹوٹل بلاکیج یا سٹاپیج جو ہے وہ تو ممکن نہیں,
لیکن جو پاکستان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر اس کو روکا جاتا ہے یعنی سٹاپیج، یا اس کے پانی کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے یعنی اس کا رخ بدلا جاتا ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں یہ ایکٹ آف وار ہوگا۔ اب جو اس کی امپلیکیشنز پاسبل نظر آتی ہیں، میں اس کے اوپر آپ کی اوپینین چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو کروشل انفارمیشن ہے اور ڈیٹا ہے ریلیز آف واٹر اور جو بیراجز اور ڈیمز ہیں اور فلڈنگ کے حوالے سے، وہ انڈیا اب پاکستان کو پرووائڈ نہیں کرے گا۔ دس وٹ دے ہیو آلریڈی اسٹیٹڈ، نیو دہلی کی جو اس وقت پوزیشن ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابلائزڈ اب نہیں ہے کہ جو منیمم پانی، یعنی جس کا ذکر ابھی وقار صاحب بھی کر رہے ہیں کہ جو منیمم پانی پاکستان کو درکار ہوگا خاص طور پہ ان مہینوں کے اندر جب کہ بارشیں کم ہوتی ہیں، وہ پانی بھی وہ چھوڑنے کے لیے پابند نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں، ہم بات کرتے ہیں سٹاپیج کی یا کنسٹرکشن آف ڈیمز کی، مگر یہ جو امیڈیٹ افیکٹ ہے اس کا، یہ کتنا پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی ایگریکلچر کے لیے یہ ہارمفل ہوگا؟ جدون صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بہت جامع گفتگو کی، اور میں کوشش کروں گا کہ ان تمام پہلوؤں کو ٹچ کر سکوں اور تمام کا جواب دے سکوں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پانی صرف پاکستان کی لائف لائن نہیں ہے، پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہوا کے بعد وہ پانی ہے۔ اس لیے اس پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز دنیا کے کسی ملک کے لیے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوئے اتفاق سے پاکستان میں آنے والے 6 دریا، جن میں سے 3 ہم نے انڈیا کے حق میں چھوڑ دیے اور 3 کا پانی پر پاکستان کے لوگوں کا حق تسلیم کیا گیا، وہ 6 کے 6 دریا بھارت سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ فنومینا ہمارے روایتی حریف کو، جو کہ اخلاقیات سے آری ہے، اور نہ صرف یہ کہ جنگ کی اخلاقیات کو نہیں سمجھتا بلکہ انسانی بنیادی اخلاقیات سے بھی آری ہے۔ میں یہ بات اس لیے مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ اس کا مظاہرہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں شدت پسندی کو ایک سرکاری اسکیم کے تحت لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ ٹھونسا گیا ہے، اور اس کے اثرات یہ ہیں، خود اب سرکار پر اس طرح واپس آئے ہیں کہ سرکار بھی آپ کو وہاں پر ایک غیر ذمہ دارانہ فاشسٹ گروپ نظر آتا ہے، جو ہر طرح کے ظالمانہ اقدامات کرنے سے پہلے کسی طرح کا سوچنا اور کسی طرح کی جنگی اخلاقیات کیا بلکہ سماجی اور انسانی اخلاقیات کو برقرار رکھنا بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ تو اب اس پانی کو اسی ابتر اخلاقیات کے تحت بھارت نے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب انڈس واٹر ٹریٹی میں جو سکم ہے، سکم میں اسے اس لیے کہوں گا کہ وہ واقعی فی زمانہ ایک سکم ہی کہلائے گا۔ جب انڈس واٹر ٹریٹی ہوا اس وقت یہ فنومینا اب تک اسٹیبلش نہیں ہوا تھا کہ دنیا میں کلائمیٹ چینج کے تحت پانی کے دستیاب وسائل کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا اب جو صورتحال ہے، جیسا کہ میرے کلیگ حامد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں جو انڈس واٹر سسٹم ہے اس میں غالباً اس وقت آن ایوریج 136 ملین ایکڑ فیٹ پانی دستیاب رہتا ہے۔ یہ ذخیرہ جو ہے یہ 1970 میں یہ دستیابی اس سے کہیں زیادہ تھی، اور اس وقت جو میرے پاس اطلاعات ہیں یہ ایوریج خاصی کم ہو چکی ہے، 90 سے 110 ملین ایکڑ فٹ تک رہ گئی ہے۔ اب معاہدے میں کہیں یہ ذکر نہیں کیا جا سکا کہ پاکستان اور انڈیا پانی کی اس کمی کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح اس معاہدے کو آگے بڑھائیں گے۔ دوسری سب سے اہم بات جو ہمیں یہ سمجھنا ہوگی اور جو اس معاہدے کا سکم ہے اور جو ہمارے حق میں جاتا ہے جب بھی انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس معاہدے کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ 3 مشرقی دریا ہم نے ٹوٹلی بھارت کو سرنڈر کر دیے۔ ٹھیک ہے جی۔ جبکہ اگر آپ 1929 کا برٹن کا معاہدہ دیکھیں جو انہوں نے اپنے ہی ایک دریا کے لیے کیا 1930 کا، اور 1929 کا آپ سوڈان اور مصر کا معاہدہ دیکھیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ دریا کی قدرتی آبی گزرگاہ کے نچلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا حق پانی پر ہمیشہ تسلیم کیا گیا ہے۔ جدید دور یہ کہتا ہے کہ بایو ڈائیورسٹی کو برقرار رکھنے کے لیے دریاؤں میں منیمم 19% پانی
निचले इलाकों तक छोड़ना जिम्मेदारी होती है हर मुल्क की। तो भारत तो खैर जो हमारा इस मुआहदे के तहत हमारे हिस्से का पानी है वो भी छोड़ने पर आमादा नहीं है। मैं इसके साथ एक और बात कपल करना चाहूंगा कि जब ये पानी रोका जाता है और जब ये मुआहदा हुआ था तो उसमें तय ये पाया था कि पाकिस्तानी 3 दरिया बाकी पाकिस्तानी 3 दरियाओं से लिंक किए जाएंगे ताकि चनाब का पानी जो है वो रावी में जा सके और इसी तरह वो सतलुज में भी जा सके, और लिंक कैनाल्स के जरिए हमने ये एस्टैब्लिश किया था। अब भारत ने ये आबी दहशतगर्दी जो शुरू की कि उन्होंने चनाब के ऊपर भी डैम बनाना शुरू कर दिए। इसका बराह रास्त मतलब ये है कि न सिर्फ चनाब के बेसन में बसने वाले किसान तक पानी नहीं पहुंचेगा बल्कि रावी और सतलुज का भी जो किसान है वो भी इससे मुतासर होगा। ठीक है। तो न सिर्फ ये हमारी ज़राअत की लाइफ लाइन है बल्कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है, और फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी कोई 2 अलहदा चीजें नहीं है। लिहाजा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। बिल्कुल पाकिस्तान ने दुरुस्त मौक़िफ़ का इज़हार किया कि किसी किस्म की आबी जारहियत को जंग तस्वुर किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, लेट मी गो बैक टू हामिद साहब। हामिद साहब, जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं, यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी की जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनके तहत दोनों मुल्कों में से कोई भी किसी भी प्रोविजन को, जो ट्रीटी की प्रोविजंस हैं, उनको यूनिलैटरली ना तो उनको सस्पेंड कर सकता है और ना ही उनको पैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। इसमें बड़ा क्लियर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म भी, एक सिस्टम भी मौजूद है। अब ज़रा इस पे हमारे सुनने वालों को एजुकेट कीजिएगा कि व्हाट ऑप्शंस पाकिस्तान डज हैव कि इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ख़ासतौर पे जो वर्ल्ड बैंक है जो कि गारंटर है इस ट्रीटी का, तो पाकिस्तान के क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको लेके जाए? ये एक तो सस्पेंशन वाला पॉइंट है, दूसरा जो फ्लो ऑफ वाटर उसमें कमी की बात है, तीसरा उसको वेपनाइज किया जा रहा है। कितना इफेक्टिव ये मैकेनिज्म होगा इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, जो भी गिवन इस वक्त मैकेनिज्म मौजूद है ट्रीटी का? जी, उसमें देखिए, ये तो ट्रीटी में लिखा हुआ है कि इसको यूनिलैटरली यानी एकतरफा तौर पे ना तो इसको खत्म किया जा सकता है ना तब्दील किया जा सकता है। तो दोनों मुल्क आपस में बैठेंगे और ये तय करेंगे। अच्छा, इसमें वर्ल्ड बैंक इसमें दोनों मुल्क तो तैयार नहीं है ना, यानी दोनों मुल्क से मतलब मोदी साहब तो इस पे तैयार अभी नहीं है ना। तो ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं कि अदर देन बायलैटरल, आपके ख्याल में क्या, आपकी ओपिनियन में व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू पाकिस्तान? जी, तो उसमें इसी ट्रीटी के अंदर 4 मैकेनिज्म दिए हुए हैं। पहला ये है कि जो दोनों मुल्कों के इंडस वाटर कमिश्नर्स हैं वो आपस में बात करेंगे। दूसरा ये है कि वो आपस में एक कमीशन कायम करेंगे जिसके थ्रू ये बात हो सकेगी। तीसरा ये है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा जो वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगा। दोनों मुल्क उससे कहेंगे कि आप अपॉइंट कर दें और उस पर एग्री करेंगे, और वो वर्ल्ड बैंक, इसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर नहीं है, उसने ये चूंकि मुआहदा ब्रोकर किया था तो उसके इस पे सिग्नेचर्स हैं। अभी जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बंगा, उन्होंने भी यही कहा कि जी इसको दोनों मुल्क ना खत्म कर सकते हैं यूनिलैटरली, ना ही उसको दिस इज व्हाट द गारंटर इज ऑल अबाउट। जब वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि आप यूनिलैटरली इसको एब्रोगेट भी नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, ही इज जस्ट रीडिंग द ट्रीटी ना। नहीं तो ट्रीटी वाज साइंड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ये दोनों मुल्कों ने यूनिलैटरल बायलैटरल तो नहीं किया था ना। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर किया था, उसको फैसिलिटेट किया था, लेकिन इस ट्रीटी को उससे कहीं ज्यादा सैंक्टिटी हासिल है 1969 का जो वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ट्रीटीज है उसके तहत। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज में शामिल है, ये यूएन के चार्टर के तहत है। अच्छा, अब व्हाट शुड पाकिस्तान डू, जरा पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो ये है कि दोनों मुल्कों में से कोई एक भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकता है, जो हम पहले भी गए हैं। तो पाकिस्तान के पास एक रास्ता ये खुला है। दूसरा रास्ता ये है कि इसको यूएन में लेके जाए, 1969 का जो वियना कन्वेंशन है उसके नीचे कि जी इस ट्रीटी को उसके तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उसको, और पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसको सिक्योरिटी काउंसिल में भी रेज किया है, और जो रेलिवेंट उनके फोरम्स हैं वहां पे पाकिस्तान ये रेज कर रहा है कि इंडिया के पास कोई हक नहीं है कि वो एक बायलैटरल ट्रीटी को यूनिलैटरली
एब्रोगेट करते नहीं, हैं। ये तो एस्टैब्लिश्ड हो गया ना, ये तो इसमें तो कोई दो ओपिनियंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ये तो हम री एम्फेसाइज भी कर चुके हैं। अब नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑन द डिस्कशन कि ये तो हो चुका, उन्होंने ये किया, अब वो कह रहे हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया, वो कह रहे हैं कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। अब ये तो देखो ना, बड़ी एक उन्होंने रिजिड पोजीशन मोदी ने ले ली। अब तो हम बात ये कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस, क्योंकि एक्ट ऑफ वार तो पाकिस्तान ने कह दिया, ऑफ कोर्स ये एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे तो मुमकिन है, मगर पाकिस्तान अभी भी डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करेगा, इंटरनेशनल ट्रीटीज को यूज करेगा, जैसे आपने जिक्र किया जेनीवा कन्वेंशन का, फिर आपने कहा कि वर्ल्ड बैंक भी आप इसके ऊपर जा रहे हो, अपनी ओपिनियन दे चुका हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंतहाई हटदर्मी जो पाई जाती है न्यू दिल्ली के अंदर कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये तो एक स्टेलमेट की सिचुएशन क्रिएट होगी दोनों मुल्कों में ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। सर, इस पे मैं आपको मिसाल दूंगा। 1940 में जब फ्रांस ने सरेंडर कर दिया था, तो यूके ने, ग्रेट ब्रिटेन ने उनसे कहा कि आप अपना बैरी बेड़ा या तो हमारे हवाले कर दें या इसको तबाह कर दें ताकि ये जर्मन के हाथ न लगे। फ्रांस ने उस पर एग्री नहीं किया, तो ग्रेट ब्रिटेन ने बावजूद इसके कि फ्रांस उनका एलाई था, उनका दोस्त था, उनके तमाम बहरी बेड़े को तबाह कर दिया था और उनके लोग मरे भी थे। तो मैं ये मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि जब तंग आमद बजंग आमद, कि जब उस हद तक हालात ले जाए जाएंगे तो फिर पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्राइक पावर है वो इस्टेब्लिश कर दी है। इससे पहले तो पाकिस्तान हमेशा अपना दिफा करता रहा ना, अब तो हमने स्ट्राइक पावर इस्टेब्लिश कर दी है कि हम अपने मर्जी के टारगेट पे, अपने मर्जी के वक्त पे स्ट्राइक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वजह ही थी जिसकी वजह से सारी बैनुल अक़वामी ताकतों को दरमियान में आना पड़ा और फौरी तौर पर सीज फायर किया। मैं ये जरूर एक बात मैं और ऐड कर दूं कि सीज फायर, चूंकि हमने इसको एक्ट ऑफ वार डिक्लेयर कर रखा है, तो वो सीज फायर का ये हिस्सा होना चाहिए कि इस इशू पर भी जो दोनों तरफ के लोग बात कर रहे हैं सीज फायर के ऊपर, उसको कंटिन्यू करने के लिए ये भी उसके अंदर शामिल होना चाहिए। तो जो इंडस वाटर्स हैं वो कि उससे बाहर नहीं है, बल्कि ये इस सीज फायर का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, लेट मी गो टू वकार साहब। शिराजी साहब ये बताएगा कि अदर देन वॉर, यानी हम ज़ाहिर ऑफ कोर्स नो कंट्री वांट्स वॉर, क्योंकि बड़ी डिस्ट्रक्टिव उसका आफ्टरमाथ है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं फॉर बोथ कंट्रीज। अभी आपने देख लिया कि ये जंग फैल सकती थी और इसके बहुत सारे दूसरे डायमेंशन हैं, इंक्लूडिंग इसका एक न्यूक्लियर डायमेंशन भी है। बताइएगा कि अदर देन वॉर क्या ऑप्शंस है पाकिस्तान के पास, इन योर ओपिनियन, कि पाकिस्तान इसको मल्टीलैटरल फोरा के ऊपर लेके जाए या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करे। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर किया, जैसे अभी वकार साहब, हामिद साहब बता रहे थे कि इस सीज फायर का हिस्सा होना चाहिए जब इसको हम फॉर्मलाइज करते हैं। तो बट दिस व्हाट आई एम सेइंग, ये आपकी ओपिनियन में पाकिस्तान के पास बड़ा क्लियर पाथ क्या होगी कि इसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाए, एंड हाउ इट शुड बी डन? जुदून साहब, मैं इसको एक और एंगल से देखता हूं। आपने अभी एक जुमले का एक हिस्सा कहा कि जंग बढ़ सकती थी। देखिए, जंग यकीनन बढ़ सकती थी अगर पाकिस्तान अपने दिफा में ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट ना करता जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट की। पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि वो जवाबन इंडिया पर हमला करे, और जारहियत हमारे लिए बेहतरीन दिफा साबित हुई। यानी जारहियत के जवाब में जो हमने जारहियत की वो हमारे लिए बेहतरीन दिफा साबित। इसको हम ये कहेंगे कि रिटालिएशन, जारहियत तो भारत की तरफ से हुई, हमने इसको रिटालिएट किया। जी मैं यहाँ एस्टेब्लिश ये करना चाहता हूँ कि जब तक आप अपनी ताकत का और कुव्वत का इजहार नहीं करते, दुनिया भर में बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। ये एक बैनुल अक़वामी नाम बन चुका है। आप गजा की सूरत हाल देख लीजिए। इंसानी अखलाकियात और ख़ास तौर पर मगरब की जो अखलाकियात हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक शोकेस और कॉस्मेटिक्स का दर्जा इख्तियार कर चुकी हैं, जहां पर ताकतवर लोग, अमीर तबकात और अमीर मुल्क जो हैं वो जैसे चाहते हैं उस अखलाकियात को और उसके पैराई की तारीफ करते हैं कि ये अखलाकियात होंगी जो इंसान जिनको फॉलो करेंगे। अब तो सूरत हाल ये है कि भारत ने न सिर्फ ये कि अब जिस तरह अभी आपने फरमाया कि वो ये कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं हो सकते, तो इसके जवाब में मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि यकीनन खून और पानी एक साथ नहीं हो सकते। भारत ने पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो
اپنی پراکسیز کو سرگرم کر رکھا ہے. بلوچستان as well. بلوچستان میں جو انہوں نے آگ اور خون کا کھیل کھیلا ہوا ہے وہ انتہائی شرمناک اور قابل افسوس ہے. اور اس کے جواب میں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم امن کے جھنڈے لہراتے رہیں اور ہم ان کی محبت کے گیت گائیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا. یقیناً یہ ممکن نہیں ہے. اس کے جواب میں وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ بھارت کا انٹرنل فیلئر جو ہے یعنی وہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پاکستان کراتا ہے. تو ایک طرف تو یہ ایک ناکام ریاست کی علامت ہے کہ ایک ریاست جو اتنی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے وہاں پر اتنی کمزور انٹرنل سسٹمز ہیں کہ جب بھی ایک پڑوسی اور ایک چھوٹا ملک چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ وہاں پہ کر لیتا ہے. تو یہ کمزور بیانیے پہ ان کی شدت پسندانہ عمارت کھڑی ہے. اب آتے ہیں معاہدے پر. معاہدے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ بھارت گزشتہ 3 سال سے عملی طور پر اس معاہدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے. انڈس واٹر کمشنرز کا جو ہر 6 مہینے کے بعد اجلاس ہوتا تھا وہ اجلاس گزشتہ 3 سال سے انڈیا نہیں منعقد کروا رہا. اور گزشتہ 3 سال سے ہی پانی کا جو ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے دونوں ملکوں میں وہ بھی انڈیا شیئر نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت عملی طور پر اس معاہدے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورلڈ بینک درمیان میں موجود ہے, انٹرنیشنل آربیٹریٹرز ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, ڈپلومیٹک جنکچرز ہیں جیسے جنیوا کنونشن کا آپ نے ذکر کیا, اقوام متحدہ کا فورم ہے. مگر میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے فورم پر کیا مسئلہ کشمیر وہ ایک متنازع علاقہ نہیں ہے؟ کیا انڈیا نے اقوام متحدہ کے اس فورم پر اپنی وہ کمٹمنٹس پوری کی جو وہ خود وہاں پر جا کر چکا ہے؟ تو ہم اگر بھارت جیسے ملک سے یہ توقع کریں گے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے گا تو یہ بہت مشکل بات ہے. آخری آپشن جو ہمارے پاس رہ جاتا ہے اس دوران جو ہماری یہ جھڑپیں ہوئیں اس میں بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو بھی ٹارگٹ کیا, بالکل ٹھیک, لیکن پاکستان نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے باوجود اور ریٹیلیٹ نہیں کیا. ان کے واٹر ریزروائرز کو انہوں نے پاکستان نے ہٹ نہیں کیا. بہت بہت شکریہ حامد سرفراز صاحب اینڈ وقار شیرازی صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا پروگرام فورم کو. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد خان صاحب نے. آپ پروفیسر ہیں پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن اسکول اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خان صاحب, آپ نے جوائن کیا اس انتہائی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے. ابھی ہم بات کر رہے تھے واٹر ایکسپرٹس حامد سرفراز صاحب اور وقار شیرازی صاحب سے. اس وقت جو سچویشن ہے وہ انڈس واٹرز ٹریٹی کی کہ بھارت کی طرف سے انٹرانسیجنس ہے, ہٹ درمی ہے کہ وہ یہ اس کی سسپینشن کو ابھی تک انہوں نے جاری رکھے ہوئے ہے اور ان کے انٹینشنز یہ ہیں کہ ہیلڈ ان بیس ہی رہے گا. ایز پر پرائم منسٹر مودی پانی اور خون ساتھ نہیں بہہ سکتے. ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پانی ہم اپنے استعمال کے لیے اپنے فائدے کے لیے ان کو استعمال بھی کریں گے, ریزروائرز بھی بنائیں گے, ڈائیورٹ بھی کریں گے, وچ کریٹس اے ویری ڈینجرس سچویشن ان ساؤتھ ایشیا کیونکہ پاکستان نے اس کو ایک ایکٹ آف وار کے طور پہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ڈاکٹر خان صاحب. جزون صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں اس سارے جو معاملات ہیں پانی کے حوالے سے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے حوالے سے تو 3 میں پوائنٹس پہ بات چیت کروں گا. سب سے پہلے تو اس ساری چیز کا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ ٹریٹی کی خود جو اس کا رائٹ اپ ہے تو وہ ایکسپلین کرتا ہے اور اس میں انڈیا چونکہ اپر رائپیرین کنٹری ہے اور جب اپر رائپیرین کنٹری ہے تو اس کا مطلب ہے لوور رائپیرین کنٹریز کے کچھ رائٹس ہیں, دونوں کے رائٹس ہیں. تو ہندوستان اس طرح کی بات چیت کر کے تو شاید معاہدے کے علاوہ بھی اس پانی پہ انٹرنیشنل لاز بھی ہیں, انٹرنیشنل واٹر لاز ہیں تو ان کی وائیولیشن کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے معاہدے سے ہٹ جاتے ہیں تو انٹرنیشنل واٹر لاز جو ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے ہے اور وہ اپر رائپیرین کنٹری کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ ایک جو پرسنٹیج ہے پانی کی لوور رائپیرین کنٹری کے لیے تو وہ اس کو چھوڑے. تو ہندوستان اس کا مطلب ہے کہ وہ اس انٹرنیشنل معاہدے سے منحرف ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, انڈس واٹر ٹریٹی بڑا کلیئرلی اسے ڈیفائن کر لیا ہے کہ 3 ویسٹرن جو ریورز ہیں ان کا پانی پاکستان کے لیے ہے اور اگر ہندوستان اس کا یوزیج کرے گا تو اس کے لیے بڑی تفصیل سے ifs اینڈ بٹس کاما فل سٹاپ کے ساتھ ساری چیزیں طے ہیں کہ یہاں تک سٹوریج ہو سکتا ہے, یہاں تک ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ بن سکتے ہیں,
یا یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. اس کی بھی وائلیشن ہندوستان نے 1980 سے شروع کی ہوئی ہے اور آج تک یہ وائلیشن جاری ہے. اب جیسے یہ مجھ سے پہلے جو تبصرہ کر رہے تھے تو بڑا اچھی بات چیز تھی کہ 3 سال تو مسلسل جو انڈس واٹر کمشنر ہے ان کی میٹنگ بھی نہیں ہونے دے رہا, ان کو وزٹ نہیں کرنا دے رہا جو پاکستانی انڈس واٹر کمشنر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان پہلے سے وائلیٹ کر رہا ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہندوستان کا ایکسٹریم ایکٹ ہے جو ہندوستان نے حال ہی میں اپریل 22 کے بعد جو ایکشن لیا کہ ہم اس کو ہیلڈ ان ابینس کر رہے ہیں, یہ سسپینڈ کر رہے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کو, جو کہ یونیلیٹرلی نہیں ہو سکتا. ان تینوں چیزوں سے جو چیز بڑی واضح آ رہی ہے وہ ہندوستان کا ایک جارحانہ رویہ ہے, آفینسو ایٹیچیوڈ ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس معاملے پہ جیسے آج ہم نے 10 مئی کو ایک آفینسو جسچر دکھایا ان کے جواب میں, ان کی ریلیشن کی ہم نے, تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی فوج, ہندوستان کی ایئر فورس یا ہندوستان کے جو سیاستدان تھے وہ سارے کے سارے ڈیفینسو پہ چلے گئے. اب پانی کے معاملے میں آپ کو بتاؤں بہت ہی ماڈریٹ تھا جس کی وجہ سے ہندوستان کو یہ موقع ملا کہ وہ سکور پہ سکور کرتا جا رہا ہے, نوئنگ فلی کہ جو ہندوستان ایکٹ کر رہا ہے وہ سارے کا سارا قانون کی خلاف ورزی ہے, وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہو یا انٹرنیشنل لاز فار دا واٹر ہو. اچھا ڈاکٹر خان صاحب, میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ہم نے تھوڑا سا لیٹس موو فارورڈ کہ یہ تو جو آپ بات کریں بڑی امپورٹنٹ آپ نے باتیں کی واٹ ہیپنڈ. اب ہم بات کرنا چاہیں گے واٹ کوڈ ہیپن, اس کے اوپر ذرا بات کر لوں, اس کی امپلیکیشن کے اوپر. اگر آپ دیکھیں تو جو انٹینشن نظر آتے ہیں بھارت کے وہ یہ ہیں, ایک تو وہ انڈین آفیشلز کے مطابق جو کروشل ڈیٹا ہے, انفارمیشن ہے آن ریلیز آف واٹر جو براجز سے اور ڈیم سے آتا ہے اینڈ فلڈنگ ایز ویل, وہ پاکستان کو پرووائڈ نہیں کرے گا. یعنی ابھی ہم بات کریں کہ جو امپلیکیشنز پاسبلی پاکستان کے لیے ہو سکتی ہیں. دوسرا, نیو ڈیلی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو منیمم پانی کی ریلیز ہے ڈیورنگ جو لین سیزن جس کو کہا جاتا ہے, جیسے آج کل بارشیں نہیں ہو رہی, تو کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم نہیں کریں گے. اب اگر جیسے آف کورس سٹاپیج مکمل طور پہ ممکن نہیں, ابھی ڈیمز کی ضرورت ان کو ہوگی اور یہ پاکستان کرنے نہیں دے گا, لیٹ الون کہ دے کین کنسٹرکٹ. اب یہ 2 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بھی بہت ڈیمیجنگ ہے پاکستان کے لیے. تو اب یہ فرمائیے گا کہ آپ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں, کیونکہ بائیلیٹرلی تو یہ ریزولوشن نظر نہیں آتا کیونکہ وہاں پہ بڑی ہٹ درمی دکھائی جا رہی ہے. تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں ان یور اوپینین ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بات؟ اچھا دون صاحب, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ چونکہ بائیلیٹرل اگریمنٹ ہے ہی نہیں, یہ بیسکلی گارنٹر ہے, انٹرنیشنل گارنٹیز میں ہے. اور بائیلیٹرلی دونوں ممالک چونکہ 1947 سے لے کے 1960 تک اس کو حل نہیں کر سکے تھے, اور خاص کر کے 1948 میں جب ہندوستان نے ہمارا پانی روک لیا تو کچھ عرصے تک ہم نے پانی کی پیمنٹ کر کے پانی لیتے رہے. لہذا بڑی ایفرٹ کے بعد ایک انڈس واٹر ٹریٹی اور اس کے گارنٹر انٹرنیشنل کمیونٹی بنی, یعنی ورلڈ بینک بنا. جی جی. لہذا تو ہم نے تھوڑی سی غلطی کی, میں سمجھتا ہوں تھوڑی نہیں تھوڑی زیادہ کی, کہ ہمارا جو جب بگلیار بنا, جب کشن گنگا بنا, یا پھر درمیان میں اور جو واٹر ڈائیورجنس بنائی یا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس بنائے, تو ہم نے چیزوں کو اس سنجیدگی سے نہیں لیا جس سے ہندوستان کو یہ موقع کہ وہ مزید کنسولیڈیٹ کرتا گیا اپنے گین. اب پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے 2016 میں اڑی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ واٹر اینڈ فلڈ کی ناٹ فلو ٹوگیدر, اور دوسری 2017 میں ہریانہ میں جا کے کسانوں کو کہا کہ یہ دس واٹر بلانگس ٹو انڈیا, ناٹ اے ڈراپ آف واٹر شوڈ گو ٹو پاکستان. یہ سارے آفینسو ایکٹ ہیں, آفینسو جسچر ہیں, اور اس معاملے پہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, ورلڈ بینک کو جو کہ گارنٹر ہے, تو ہم نے وہ جو قانونی نقطہ ہے یا ایک تحریری طور پہ ایک کیس کو جو پرسو کیا جاتا ہے وہ ہم نے نہیں کیا, اور اگر کیا بھی اس کو پھر پرسو نہیں کیا. اب آپشنز کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپشنز یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ڈکلیئر کر دیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں کہ دس از گوئنگ ٹو بی ایکٹ وار, اور یہ چیز ہماری کابینٹ نے بھی اپروو کر لی, یعنی گورنمنٹ نے اپروو کر لی. اب ایکٹ وار تو ہم اس کو ڈکلیئر کر چکے, لیکن اس کے بعد کے جو ایکشنز تھے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ اور ورلڈ بینک کے ساتھ, میری نظر میں ابھی تک وہ انیشیٹ نہیں کی گئی فارمل طور پہ, اور چونکہ قوم ساری اس کنفلکٹ کے سلسلے میں لگی رہی, لہذا ہمیں فوری طور پہ جہاں باقی ڈپلومیسی ہم کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں, تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ دنیا کو بتائیں کہ جب تک یہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیز فائر کوئی معنی نہیں رکھتا, اور یہ سیز فائر پھر کہیں نہ کہیں وائلیٹ ہوگا, چونکہ پاکستان اس کو پہلے ہی ایکٹ آف وار ڈکلیئر کر چکا ہے.
दूसरा ये है कि बेहतर होगा कि वर्ल्ड बैंक जिसने ये सारा नेगोशिएट किया था और ब्रोक किया था उस वक्त, एज अ ब्रोकर उसने काम किया था, तो वो दरमियान में आए, इंटरनेशनल कम्युनिटी आए, यूएन आए और इस मामले को यही हल करे। क्योंकि हिंदुस्तान रिवर है, उसका तो एक पानी का ड्रॉप भी उनमें नहीं छोड़ता, जो हालांकि उसको उसमें मेंशन है ये सारी चीजें। तो अच्छा तरीका तो ये होगा कि हिंदुस्तान इसको नेगोशिएशन से, जो बाइलैटरली नहीं है ट्राइलैटरली है, तो उसके हल करे। और उसके लिए पाकिस्तान को अफेक्ट, क्योंकि इस वक्त अफेक्टेड पार्टी पाकिस्तान है, अफेक्टेड पार्टी हिंदुस्तान नहीं है, ये समझने की जरूरत है। अब जब तक हम ये काम करेंगे नहीं तो मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान उसी तरह कंसोलिडेट करता रहेगा जैसे मकबूजा कश्मीर में 2019 में उन्होंने आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया और उसके बाद वो कंसोलिडेट करते जा रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस करते जा रहे हैं। तो कश्मीर का मसला और पानी का मसला दो अलग मसले नहीं है, लेकिन दोनों पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल के इश्यूज हैं, लिहाजा इनका हल होना जरूरी है। सीज फायर हो या ना हो, लेकिन ये हल होना इसलिए जरूरी है कि इस इलाके में परमानेंट पीस जरूरी है। कश्मीर का मसला भी हल हो, लेकिन पानी का मसला जो है तो वो उससे भी इम्पोर्टेंट वक्ती तौर पर इसलिए है कि पाकिस्तान को ना तो हम बैरन देख सकते हैं, और ये फिर मैं आपको बताऊं कि ये फूड सिक्योरिटी का इश्यू है, ये वाटर सिक्योरिटी का इश्यू है, और ये नेशन का जिंदा रहने का इश्यू है। जी अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खान साहब, आपने कीमती वक्त दिया प्रोग्राम और आपने इस इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात की। अभी हमें ज्वाइन किया है गुशारब शौकत साहब, वो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल से इनका ताल्लुक़ है। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो 3 दरिया हैं, यानी इंडस, चनाब और रावी, इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान की 3 दरियाओं में गुशारब साहब अगर पानी के बहाव में कमी की जाती है, क्योंकि कंप्लीट स्टॉपेज तो हो नहीं सकती, लेकिन अगर पाकिस्तान के दरियाओं में पानी के बहाव में कमी कर दी जाए, जैसे कुछ इसकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं कि पानी में कुछ कमी लाई गई, तो उसका एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? दूसरा ये भी बताइएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान को प्रोवाइड करनी है, जो रिलीज ऑफ वाटर है या फ्लडिंग की सिचुएशन में, वो भी अब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो बेर मिनिमम पानी की रिलीज है हमारे 3 दरियाओं में, वो भी, उसके लिए भी वो कहते हैं कि हम ये अब नहीं करेंगे। तो इन सब की इम्प्लीकेशन एग्रीकल्चर के ऊपर क्या आएंगी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने जो प्रोग्राम है उसमें मुझे दावत दी। मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूं सर कि आपको पता होगा कि ज़राअत में पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ज़राअत को मुमकिन बनाने के लिए और कामयाब बनाने के लिए हमें एक अच्छा सा बीज चाहिए होता है, हमें सूरज की तवानाई चाहिए होती है और हमें पानी चाहिए होता है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान में पानी की अगर हमें सूरत हाल और भाव का पता नहीं हो तो प्लानिंग नहीं हो सकती। अगर प्लानिंग नहीं हो सकती तो जो किसान है वो अपनी काश्त नहीं कर सकते फसल। अगर वो सही से काश्त नहीं कर पाएंगे तो कहत का जो है सूरत हाल पैदा होने का खदशा होता है। इस सूरत में सर मसला जो क्रिएट होता है वो ये है कि जब मानसून के महीने आते हैं, जैसे गर्मियों के महीने में, उसमें बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि इस वक्त अगर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी तो वो इंडिया अपने हिसाब से पानी जब चाहे जितना चाहे छोड़ सकती है। तो हमारे पास इमीडिएटली जैसे ही पानी जैसे दरिया इंडिया की बॉर्डर की सरहद के बाद जब पाकिस्तान में दाखिल होता है तो इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर या डैम्स की फैसिलिटीज नहीं है कि वो हम पानी को रोक सकें और उसकी जो एनर्जी है उसको हम सही से इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि लैक ऑफ डैम्स हैं उसका ये मतलब है कि हम पानी की जो सही ताकत है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते और हम अपने रिजर्वायर्स को भी नहीं बिल्ड कर सकते। तो ये बहुत सारे लोग जो इस पानी के रास्ते में, दरियाओं के रास्ते में आते हैं, उनको खतरा है, माल मवेशी को भी खतरा है, हमारे एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दरियाओं के आसपास और लोगों की जानों को भी खतरा है। तो जैसे कि आपको पता है सर, एग्रीकल्चर पाकिस्तान की लाइफलाइन है, मतलब इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। 40% हमारी जो आबादी है इससे मुंसलिक है और उनका जो काम करना है और जो उनका रोजगार है इससे जुड़ा हुआ है। तो पानी सबसे अहम चीज है एग्रीकल्चर के लिए, जो हमें इस बात का तो पता ही है, और ये हमारी एक लाइवलीहुड चीज है। तो ये ऐसी एक सिचुएशन है जो बहुत अलार्मिंग है। और अगर हम देखें पाकिस्तान का वजूद में जब से पाकिस्तान आया है 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो ये जो कहानी जानी थी वो पानी पे ही जानी थी। क्योंकि आपको पता है, ये थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा
کہ ہم وہ جو 3 دریا یعنی انڈس، جہلم اور چناب جو کہ ایکسکلوسیو رائٹ ہے جن کے اوپر ہمارا یعنی پاکستان کا، ان کا جو بہاؤ ہے اس میں آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ پانی کے بہاؤ میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ان میں کمی آئی ہے، بڑی سگنیفیکنٹ کمی آئی. تو ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن آن دیٹ؟ وی ہیو انفارمیشن سر. ارسا اور وابڈا کی ویب سائٹ پہ بھی یہ ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے اور ہم اس کو بیسکلی اینالائز کرتے ہیں آن ویکلی بیسس. تو اگر جو ہم انڈس میں دیکھیں تو انڈس میں مور اور لیس دا لیول، اگر میں 17 مئی کی بات کروں، لیٹسٹ ریلیز تھی، آپ کا Q6 فیٹ میں جو آپ کا لیول تھا انفلو کا وہ 102 تھا ابھی 17 مئی 2025 میں. پچھلے سال یہ 62 کیوسک فیٹ تھا اور اس سے پہلے تھا 2 سال پہلے 2023 میں دیکھیں یہ 35 تھا. تو پانی کا لیول ایکچولی انڈس میں بڑھ گیا ہے. جہاں میں جھیلم کی بات کروں اس میں کم ہو گیا ہے. تو جو انفلو آ رہا تھا جیسے پچھلے سال 61 کیوسکس تھا نا، تو مطلب یہ 61 میں 1000 کی بات کر رہا ہوں، اور پھر اب اس سال جو ہے وہ 38 پہ آ گیا ہے. سملرلی چناب کی سر سچویشن ہے کہ لاسٹ ایئر آپ کا جو سسٹم میں انفلو تھا وہ تھا 224.9 اور ابھی ہے وہ 196.6. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ 20 سے 22,000 کیوسکس کم ہو چکا ہے. سو اٹس اباؤٹ 28% ڈراپ ان دا چناب اینڈ ان جھیلم اٹس 23% ڈراپ. لیکن اضافہ ہے بٹ انڈس میں ہاں جی سندھو دریا میں اضافہ ہے، بٹ سندھو دریا کا اتنا زیادہ کنیکشن نہیں ہے انڈیا سے کیونکہ یہ زیادہ جو ہے پاکستان سے ہی آتا ہے. وہ شروعات اس کی انڈیا سے ہوتی ہے لیکن جو زیادہ گلیشیل میلٹ اور سنو فال اکرو کر کے جس میں وہ پانی آتا ہے وہ پاکستان کے حصے میں گلگت بلتستان میں. جھیلم اور چناب کے اوپر اب یہ جو اس کی جو انڈرسٹینڈ ہم کر رہے ہیں کہ چناب اور جھیلم کے اندر پانی میں بائی ڈیزائن کمی کی گئی ہے. Would it be right to say that? Sir, you can definitely say that کیونکہ یہ جو ہے نا تھوڑی سی اب مینیپولیشن کر رہے ہیں اپنی طرف سے. پہلے ایسا تھا کہ ان کو ایک سیٹ اماؤنٹ آف پانی چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا، اب وہ اب مرضی کے مالک بن گئے. اس صورت میں اگر ان کا دل چاہے آج صبح اٹھیں وہ کیا ڈیسائیڈ کریں ہمیں نہیں پتا. تو ریلائبلٹی نہیں ہے. اگر ریلائبلٹی نہیں ہے تو پھر ہم یا ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ یا واٹر اتھارٹی صحیح سے پلان نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا پانی چھوڑیں گے. ابھی آپ کو پتا ہے خریف سیزن شروع ہونے والا ہے جو گرمیوں کی کاشت ہوتی ہے. اب اس میں کاٹن لگ رہی ہے اور رائس بھی لگ رہی ہے. یہ بہت واٹر انٹینسو کراپس ہیں سر. اس کے لیے ہمیں صحیح وقت پہ پانی کی ضرورت بہت ضروری ہے، ورنہ یہ جو پودے ہیں وہ ارلی سٹیج پہ مر جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے پہلے جو پانی کا اسکیڈول تھا وہ 1 ہفتہ کے بعد پانی چھوڑتے تھے جو آپ کے جو نہری علاقے تھے. اب پچھلے 1.5-2 سال میں پانی کی قلت کی وجہ سے وہ 2 ہفتے پہ چلا گیا تھا. اب کہانی کئی علاقوں میں 3 ہفتے بعد پانی چھوڑ رہے ہیں. اگر ہم ڈاؤن اسٹریم بات کریں ساؤتھ پنجاب اور سندھ میں، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے جو کسان ہیں کاشتکار ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ پانی کب آئے گا. اب وہ کیسے پلان کریں کہ ہم نے اپنی کپاس جو لگائی ہے یا ہم نے اپنی جو منجی لگائی ہے اس کو انہوں نے پانی دینا ہے. اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی کب چھوڑ کے آئے گا، ریلائبلٹی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے کریں گے؟ ان کے پودے تو سڑ جائیں گے اور پھر سارا سیزن ان کی زمین بنجر رہے گی. تو اس صورت میں ہمیں مالی نقصان کتنا ہے اس کا تو ابھی ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. اچھا گشارف صاحب، تھوڑا سا ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سسپینشن کی اس کی جو ریمیفیکیشنز ہوں گی پاکستان کے لیے، آپ اس کا بیان کر رہے ہیں. یعنی ایک بات تو طے شدہ ہے کہ بھارت نے پانی کو ویپنائز کر دیا، ایک تو یہ اسٹیبلش ہو گیا. دوسرا انٹرانسیجنس ہے بھارت کے پارٹ پہ، پرائم منسٹر مودی کے پارٹ پہ، کہ وہ ابھی بھی ایڈمنٹ ہیں کہ وہ پانی پاکستان کا ہر صورت میں ڈسٹرب کریں گے. اچھا، جو اب سسپینشن جو پاسبلی اس کی ریمیفیکیشنز یا امپلیکیشنز پاکستان کے لیے ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہے، جو کروشل انفارمیشن ہے، خاص طور پہ جو پانی کی ریلیز ہے بیراجز اور ڈیم سے، وہ بھارت کہہ رہے ہیں ہم پرووائڈ نہیں کریں گے. فلڈنگ کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انفارمیشن پاکستان کو نہیں دیں گے. یعنی ابھی آنے والا سیزن مانسون کا ہے جس میں آف کورس پانی کا فلو بڑھ جاتا ہے، تو یوزلی یہ ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے پیچھے سے. جو اپر ریپیرین ہے وہ لوور ریپیرین کو پرووائڈ کرتا ہے وہ ڈیٹا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جو منیمم ریلیز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بڑا کروشل ہے پانی، تو اس میں ایک جو امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو منیمم ریلیز پانی کی ہے
جو کہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہوگی لین سیزن میں، وہ بھی بھارت اس کو ریلیز نہیں کرے گا. اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو 3-4 پوائنٹس ہیں یہ کتنی مشکلات پاکستان کے لیے کریٹ کر سکتا ہے؟ سر مشکلات تو بہت کریٹ کر سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ ان پوائنٹس کے اوپر ذرا فوکس رکھیے گا. جی سر، پہلی بات تو نظر ثانی کرنے کی جس پہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ قدرت کا ایک نظام ہے. ان کو اس کو ایک دم سے روکنا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ آپ کو ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر چاہیے اور اس میں سالوں سال لگ جاتے ہیں. تو اس کا کوئی ایسا امپیکٹ نہیں ہوگا کہ مطلب ہر مطلب اگلے 3 مہینے یا 6 مہینے میں ہوگا. اس کا امپیکٹ آپ کو 2 سے 3 سال میں صحیح سے نظر آئے گا. شوکت صاحب، جو میں نے بات کی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ جیسے ابھی جیسے آپ نے خود بتایا کہ 2 دریاؤں میں جیلم چناب میں پانی کا جو بہاؤ ہے اس میں کمی واقع ہوئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان دیکھیں انڈر ٹریٹی ایبلیگیشنز جو پاکستان کی ضروریات ہے لین سیزن میں، اگر وہ اس پانی کو منیمم جو ریلیز ہمیں درکار ہے اگر وہ بھی ریلیز نہیں کرتے تو آف کورس ایگریکلچر کے لیے بڑی اس کی نتائج اچھے مشکل تو ہے سر. ایبسولوٹلی اور رائٹ ان اسٹیٹنگ دیٹ، بیکاز ہم وہ فیمن کی طرف ہمیں لے جاتا ہے نا. اب دیکھیں ہماری ییلڈز ویسے ہی ڈکلائن کر رہی ہیں اور ہمیں پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. ایگریکلچر میں ایک رینیوڈ فوکس، نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، بہت سارے لوگ دلچسپی دکھا رہے ہیں سیکٹر کے اندر اس کو بڑھانے کی طرف اور ماڈرنائز کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن اس میں جو ایفیشینٹ یوز آف واٹر ہے نا اس پہ ابھی تک بات یا کام نہیں کیا گیا. اگر ہم دیکھیں دنیا جہاں میں آپ ڈرپ اریگیشن پہ آ گئے ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی بھی ہم فلڈ اریگیشن پہ انحصار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو واٹر کی ایفیشنسی ہے نا وہ ابھی تک ہمارے ایگریکلچر سسٹمز کے اندر نہیں آئی ہے. تو ہمیں عادت ہے پانی ضائع کرنے کی، اور پانی کے اوپر ایک ٹیکس بھی نہیں لگایا گیا پاکستان کے اندر. اب وہ صورتحال ہم کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پانی ہوگا کہ ہم اپنا نظام اگلے 2-3 سال چلانے اگر ہم صحیح طریقے سے پانی کو استعمال کریں. پہلے کیا ہوتا تھا 2002-3 تک ہر جو آپ اجناس لگاتے تھے، اگر فرض کریں ایک اجناس زیادہ پانی لیتی ہے جیسے گنا ہے یا پھر چاول ہے تو اس پہ پانی کا ٹیکس زیادہ لگتا تھا. پھر انہوں نے کیا چینج کر کے پالیسی لائی کہ اگر ایک فلیٹ ریٹ ہے فی ایکڑ، تو اس کا مطلب ہے جو کاشتکار ہے اس کو تو امپیکٹ نہیں آ رہا چاہے کتنا بھی پانی استعمال کرے. تو اس سے کیا ہوا کہ زیادہ لوگوں نے ٹیوب ویل لگانا شروع کر دیا. ٹیوب ویل لگانے کی وجہ سے آپ کا جو پانی جذب ہو کے آپ کے ایکوفائر میں جاتا ہے نا اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اور وہ نمکین پانی پھر باہر نکلنے آتا ہے، میٹھا پانی نہیں آتا. تو اس سے ایک اور امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف آپ کا گراؤنڈ واٹر جو آپ کا سویٹ ایکوفائر کے اندر ہوتا ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے، بٹ آپ کا نہری پانی بھی کم ہو رہا ہے. تو 2 طرف سے دباؤ ہو رہا ہے. تو سر دیکھیں میری جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان was meant to be a hydroelectric power. Like we should have been a country جو ڈیمز اور پانی کی جو انرجی ہے اس کو چینل کر کے ہم اپنی الیکٹریسٹی کی اور دیگر نیڈز ہائیڈرو الیکٹرک پوری کریں. لیکن ہمارے پاس ابھی بھی سر اپرچونٹی یہ ہے جو میں جس پہ فوکس بھی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے گلیشیل لیکس ہیں اور ابھی کلائمیٹ چینج کی صورت کی وجہ سے کیونکہ زیادہ ٹیمپریچرز بڑھ گئے ہیں تو گلیشیل لیکس بھی آپ کے زیادہ بڑھ گئے ہیں. کل ہی رپورٹ آئی تھی کہ 3000 گلیشیل لیکس فارم ہو چکے ہیں جس میں سے 35 ایک والٹائل اسٹیٹ میں، مطلب خطرناک صورت ہے کہ وہاں آؤٹ برسٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر ان پانی کے ذخائر کو ہم صحیح طریقے سے چینلائز کریں اور ان پہ ہم ہائیڈرو الیکٹرک پاور اور ان پہ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس چھوٹے چھوٹے بنائیں، جیسے ابھی ڈاسو ڈیم بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے، تو سر ہم اپنی جو یہ والی سچویشن ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب جو انڈیا کی میں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں امپلیکیشنز پہ سر، جو سب سے بڑی امپلیکیشن ہے نا وہ ہے فیمن کی. کیونکہ اگر کراپ کی شارٹیج ہوگی ہم فوڈ سٹیپل آئٹمز امپورٹ تو کر لیں گے لیکن ابھی ہمارے مالی ذخائر ملک کے اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس لیول پہ امپورٹ کر سکیں کہ پورے ملک کو ہم کھانا کھلا سکیں. ایک اور بات جو پاکستان میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے سر وہ ہے میل نیوٹریشن پہ. جو آپ کے بچے ہیں 5 سال کی عمر سے کم میں اس وقت ملک کے اندر 35 سے 40% جو بچے ہیں ان کو صحیح کھانا نہیں ملتا اور ان کی توانائی صحیح نہیں ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ان کو پانی کو ایکسس صحیح نہیں ہوتا اور وہ ایگریکلچر میں آبویسلی ان کی ییلڈز اور ان کی پیداوار کی جو اماؤنٹ ہے وہ گر رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو صحیح توانائی نہیں. میں بالکل اپنے اختتام پہ پہنچنے والا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چائنا نے اناؤنس کیا ہے کہ جو ایک فلیگ شپ ڈیم پروجیکٹ ہے، کیونکہ آپ نے ہائیڈرو پروجیکٹ کی بات کی تو آئی تھاٹ کہ اس کو مینشن کر دیتے ہیں، جو کہ مومن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے
اس کے اوپر کام میں تیزی لانے کا انہوں نے اعلان کیا, اور یہ ان کا CCTV جو ایک نیشنل ان کا براڈ کاسٹر ہے اور ہانگ کانگ بیس ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ, ان دونوں نے رپورٹ کی ہے کہ چائنا اس کے اوپر کام میں تیزی لے کے آنا چاہ رہے تاکہ اس کو وقت سے پہلے ختم کیا جائے. تو یہ بہرحال کچھ کسی حد تک یہ بھی میٹیگیٹ کر لے گا, اور خاص طور پہ یہ آفٹر ماتھ ہے جو واٹر وار ہے پاکستان کے خلاف, تو چائنا وچ از اے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ایز ونس اگین از کمنگ ٹو اسسٹ اس in completing this project before the deadline. Right. Well, we hope that it can get complete before the deadline. Well, it's very important for us to realize that پاکستان کی آبادی بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہندوستان کی آبادی بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس صورت میں ان کو پانی کے ذخائر کی ضرورت اور آنے والے سالوں میں ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے بھارت چائنا کو کراس کر چکا ہے پاپولیشن کی صورت میں. اب میں ایک آخری بات جو کروں گا جو یہ پانی سے ریلیٹڈ اور فوڈ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہے میلتھوزین تھیوری. تھامس میلتھس نے 1798 میں بات کی تھی کہ آپ کے اگر فوڈ کی جو انکریز اماؤنٹ ہے نا وہ 1 سے 2, 2 سے 3 بڑھے گی, لیکن آپ کی پاپولیشن 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 مطلب ایکسپونینشیل بڑھے گی, لیکن فوڈ سیکورٹی اس صورت میں نہیں بڑھے گی. تو پاکستان کو کیا کرنا ہے, ہمیں اپنا پانی اسمارٹلی یوز کرنا ہے. اب ہم فلڈ اریگیشن پہ نہیں جا سکتے, ہمیں ڈرپ اور ماڈرن اریگیشن سسٹمز کے اندر آنا ہے, کیونکہ جتنا پانی ہمیں میسر ہے وہ اتنا ہے کہ ہم اپنا نظام چلا لیں اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. تو اب یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم پانی کو صحیح سے پرائس کریں اور پانی کی ہم اہمیت کو جانیں اور اس کو ضائع نہ کریں. ایز یو نو 85% آف آور واٹر, 85 to 90% آف آور واٹر, فریش واٹر از گوئنگ ٹو ایگریکلچر یوز. انڈسٹریل یوز اور جو آپ کی ریزیڈینشیل یوز ہے اس میں وہ صحیح ہمیں پرسنٹیج نہیں ملتی, جس کی وجہ سے شہروں میں پانی کا مسئلہ ویسے ہی رہتا ہے. تو اگر ہمیں اپنے سٹیزنز کو ایٹ ایز رکھنا ہے تو یہ ہمیں اسمارٹ واٹر اڈاپشن ٹیکنیکس پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ سر اب وقت آ گیا, کیونکہ یہ لوگ نہیں روکیں گے. ان لوگوں کا بہت پہلے سے ڈیزائن تھا, ان لوگ نے سپٹمبر میں انڈس واٹر ٹریٹی 2024 کیونکہ ہمیں نیوز روم کی طرف جانا ہے, خبروں کا ٹائم ہوا چاہتا ہوں. بہت شکریہ آپ سے, آپ کی تفصیلاً آپ سے دوبارہ اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. لسنرز پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.